أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم حضرات، سامعین کرام، ہم نے قرآن کریم کے سورہ نمبر 99 کی تلاوت کی ہے اور سورت کا نام ہے سورہ زلزال، جو مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی سورت. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور جو پیش آنے والے حالات ہیں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے. پھر انسان مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم سب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی. زمین کو ہلانا ابھی بھی ہوتا ہے، ہر جگہ دیکھیے کہیں بھونچال آیا ہوا ہے، کہیں زمین زلزلہ سے کانپ رہی ہے اور زلزلہ کی وجہ سے ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن آئے گا تو وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین اپنے تہ تک ہل جائے گی، یعنی زمین کی جو انتہا ہے وہاں سے ہلنا شروع ہوگا. اور ہم سب جان رہے ہیں اس بات کو کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حصوں میں سے صرف ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصہ سمندری ہے، یعنی پانی ہی پانی. صرف ایک حصہ زمینی ہے جس میں انسان بستے ہیں اور رہتے ہیں، اور اس زمین کو ہلا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال ڈالے گی. زمین کے اندر جتنے چیزیں ہیں سب باہر آ جائے گی. انسان جو دفن ہو گیا ہے وہ سب باہر آ جائیں گے. جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہے سب کے سب باہر نکل آئیں گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کی بوجھ کو باہر نکال پھینکیں گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو، اس دھرتی کو کیا ہو گیا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ ہیل ڈول ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے اور تباہ و برباد ہو رہا ہے، کیا ہو گیا. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، کہ جب زمین پھٹ جائے گی، یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین خبریں بیان کریں گی. زمین کی خبریں کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ زمین کی خبریں انسان چلتا ہے، رہتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سارے کے سارے انسان زمین کے اوپر کوئی نارمل چال، کوئی اکڑ کر کے چلتا ہے، کوئی دوڑ کر کے چلتا ہے، کوئی لنگڑے لولہے کے شکل میں چلتا ہے، اور کوئی تو گناہ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی زمین کے اوپر نماز پڑھتا ہے، زمین میں رہ کر کے صدقہ خیرات، حج، زکوٰۃ، فطرہ ادا کرتا ہے، کوئی تو زمین میں رہ کر کے حج بیت اللہ کرتا ہے۔ تو ساری چیزیں بیان کر دیں گے اس دن، یوم تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنے خبریں بیان کریں گی۔ انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ یہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر ہم رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کل قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہونا پڑے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بچہ چھوٹا سا رہتا ہے، وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کو اس بات کا خبر اور اس بات کا پتہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی بچپنے سے لے کر کے جوانی تک کیا کیا کیے، سب معلوم ہے۔ تو جس زمین میں ہم سب رہتے ہیں، جس زمین میں ہم سب رہتے ہیں، وہ زمین کل قیامت کے دن خبریں بیان کریں گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اور یہ جو زمین خبریں بیان کریں گی یہ اپنے سے نہیں بولیں گی، بلکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار کا حکم ہوا ہوگا، یعنی رب کی اجازت سے بولیں گی یہ زمین۔ آج اگر ہم کسی زمین کے اوپر بیٹھ کر کے گناہ کریں گے، ناچ گانے دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، ڈھول بازے کریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، ماں باپ کو گالی دیں گے، بھائی بہن کو گالی دیں گے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو گالی دیں گے، شکوہ شکایت کریں گے، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، حسد، جلن، جتنے بھی کیا خرافات ہے، بدعات ہے، منکرات ہے، جتنے چیزیں کریں گے سارے کے سارے کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس روز زمین اپنے خبریں بیان کریں گی۔ کون دنیا کے اندر رہ کر کے نماز پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، کون روزہ رکھا ہے، نہیں رکھتا تھا، سارے کے سارے بیان ہو جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز یعنی قیامت کے دن، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن یعنی قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ ٹیم بنا کر کے آئیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ ٹولی بنا کر کے آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک باندی تھی آزاد کردہ، وہ کہتی ہیں کہ میں، یہ ترمذی شریف کے حدیث نمبر 3918 نمبر کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک باندی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب وہ باندی ایک دن کہنے لگے کہ دنیا کے گردش زمانہ سے ہم مجبور ہو گئے، اس لیے ہم یہاں سے عراق چلے جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے باندی سے، جس کو آزاد کر رکھے تھے، کہ تم ملک شام کیوں نہیں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ حشر نشر کی جگہ ہے، اس حدیث پاک سے۔ اور پھر فرمایا
کہ وہ ملک شام کیوں نہیں چلی جاتی ہے؟ وہاں حشر نشر کی جگہ ہے۔ اور فرمایا اس بری لقائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو مدینہ میں رہ کر کے تنگ دستی، مصیبت اور پریشانی کو جھیلتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا یا میں اس کی سفارشی بنوں گا۔ اور ملک شام جانے کے لیے حضرت ابن عمر نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ حشر نشر کی جگہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ ملک شام ہے۔ ملک شام کے اندر سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اور ملک شام میں کیوں حساب و کتاب ہوگا؟ اس لیے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام ملک شام میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء علیہ السلام کو ملک شام میں بھیجا ہے، اسی لیے وہی حشر نشر کا میدان ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی فرمان ہے کہ جب انسان قبر سے اٹھیں گے تو ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیا ہوا ہوگا۔ دوستو یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اس دن لوگ گروہ در گروہ جائیں گے۔ اور کیوں جائیں گے؟ تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کیا اچھائیاں کی ہے۔ اور پھر فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اگر دنیا کے اندر رہ کر کے ذرہ برابر، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ذرہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو ہم تول نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی اس کو ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اگر برائی بھی کی ہے ذرہ برابر تو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ اسی لیے ہم سب کو بچنا چاہیے گناہوں سے۔ آج اگر ہم عہد نہیں کریں گے نیک کام کرنے کی اور گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ نہیں کریں گے تو ہم پھر بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور بچ نہیں سکتے۔ جب دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اتنے حالات ہیں، آج ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے انسان سہارا نہیں بنتا ہے تو کل قیامت کے دن کون کس کو کام آئے گا؟ صرف اللہ مددگار بنے گا۔ اسی لیے ہم سب اللہ کے طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے معافی تلافی کا کیا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔